بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ بہروز خان کو نہیں معلوم تھا کہ بند کمرے میں آغا جان اور لالا جی کس بارے میں بحث کر رہے تھے، مگر آج اس کی زندگی کا ایک خطرناک فیصلہ ہونے والا تھا جس سے بہروز خان ناواقف تھا۔ ابھی بہروز خان اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور دروازہ کھلا تو علی کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، ابا جی آپ کو آغا جان بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ بہروز خان نے علی کو سر ہلا کر اشارہ کیا اور علی کے ساتھ چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی بہروز خان آغا جان کے کمرے میں داخل ہوا تو آغا جان نے آنکھوں کے اشارے سے علی کو کمرے سے باہر رہنے کا کہا۔ بہروز خان آغا جان کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتا تھا۔ آج ان کی آنکھوں میں اس کو ایک عجیب سی بے چینی بھی نظر آئی تھی۔ آغا جان اسے پریشان لگ رہے تھے۔ بہروز خان پریشانی سے آگے بڑھا اور آغا جان کے پاس موجود کرسی کو دھکیل کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، آغا جان سب خیریت تو ہے نا؟ آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں۔ آغا جان کہنے لگے کہ تمہیں بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، میں پریشان تو ہوں اور میری پریشانی کا حل تمہارے پاس ہے۔ اگر تم میری بات مان لو اور مجھے انکار نہ کرو تو میری پریشانی حل ہو جائے گی۔ بہروز خان نے اپنے باپ کی آنکھوں میں پہلے کبھی اتنی پریشانی نہ دیکھی تھی۔ بہروز خان بے چینی سے آگے کو جھکا اور آغا جان کے ہاتھوں کو تھام لیا اور کہنے لگا، ابا جان ایسی باتیں مت کریں اور مجھے بتائیں آپ کو کیا پریشانی ہے، میں آپ کو مایوس کیوں کروں گا؟ آغا جان کہنے لگے، تم تو جانتے ہی ہو کہ لالا جی کی بیوی کا انتقال ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے اور ان کی ایک بیٹی ہے، اور لالا جی کا ہمارے علاوہ کوئی اپنا ہے بھی نہیں۔ لالا جی کو کینسر ہے اور ان کو اس کینسر کا تب معلوم ہوا ہے جب کینسر بالکل آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دیں کیونکہ لالا جی کی بیٹی کا ان کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں۔ آغا جان کی یہ بات سن کر بہروز خان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، تو آغا جان اس میں اتنی پریشانی والی کیا بات ہے؟ بلکہ اس میں تو مجھ سے بھی پوچھنے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کا ہی تو گھر ہے، آپ جس کو چاہے گھر میں رکھ لیں، مجھے تو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آغا جان کہنے لگے، پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ اس کو اس گھر میں رکھنا ہے یا نہیں، پریشانی تو اس بات کی ہے کہ اگر میں اس بیٹی کو اس طرح گھر لا کر بٹھا لوں گا تو لوگ باتیں کریں گے کہ میں نے ایک نامحرم بچی کو تمہارے ساتھ لا کر گھر میں بٹھا دیا ہے، کیونکہ ہے تو ہم پٹھان ہی، تو ہماری غیرت کہاں یہ گوارا کرے گی کہ ہم لوگوں کے بے تکے الزام برداشت کریں۔ آغا جان کی یہ بات سن کر اب بہروز خان کو بھی تشویش ہونے لگی تھی۔ اس نے خاموش نظروں سے لالا جی کی طرف دیکھا۔ لالا جی تو پہلے ہی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تب آغا جان بولے، میں نے اور لالا جی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کشمالہ کا نکاح تمہارے ساتھ پڑھا دیں تاکہ لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ اور بہروز خان بے یقینی سے آغا جان کو دیکھنے لگا۔ بہروز خان آغا جان سے کہنے لگا کہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ بہروز خان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آغا جان کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تم دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے، مگر میرا دوست میرے پاس بہت امید لے کر آیا ہے، تم میرا ہی مان رکھ لو اور راضی ہو جاؤ۔ بہروز خان بے چارگی سے کہنے لگا، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، میں نے ہمیشہ اسے ایک بچی کی نظر سے دیکھا ہے، اور ویسے بھی میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں۔ اب بہروز خان ضد ہو گیا تھا، مگر آج شاید آغا جان بھی ضد ہی پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ کشمالہ تم سے اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے کہ تم اسے بچی ہی سمجھنے لگ جاؤ، زیادہ سے زیادہ 15 سال ہی کا تو فرق ہوگا، اور ہماری برادری میں تو اتنا فرق بہت معمولی سا ہی سمجھا جاتا ہے۔ ہر آغا جان کے سامنے بہروز خان کی ایک بھی نہ چلی اور اسے کشمالہ سے نکاح کرنا ہی پڑا۔ آغا جان کے کہنے پر بہروز خان نے کشمالہ سے نکاح کر تو لیا تھا، مگر اسے اپنی بیوی نہیں مانا تھا۔ کشمالہ اچھی خاصی خوبصورت اور تیکھے نئے نقش والی لڑکی تھی، اور بہروز خان کے سامنے وہ واقعی بچی ہی تو لگتی تھی، اور شاید وہ بھی اپنے باپ کے فیصلے پر مشکل سے ہی راضی ہوئی تھی، مگر شادی کے بعد سے وہ دل سے بہروز خان کی عزت کرنے لگی تھی، اور قدرت کے فیصلے کو بھی اس نے دل سے قبول کر لیا تھا۔ زارا اور سارا کو شروع میں تو کشمالہ کی اس گھر میں موجودگی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، مگر آہستہ آہستہ
کشمالہ نے ان دونوں کے دل میں جگہ بنا لی تھی، اور علی تو ویسے ہی اپنی بہنوں کا سگا تھا۔ وہ دونوں علی کو بھی آہستہ آہستہ کشمالہ کی صحبت میں لے آئیں، اور ان تینوں بہن بھائیوں نے کشمالہ کو قبول کر لیا۔ مگر بہروز خان کے لچھن فیکٹری میں کچھ اور ہوتے، اور گھر میں آتے ہی کشمالہ کے ساتھ اس کا برتاؤ عجیب ہو جاتا۔ وہ صرف آقا جان کی وجہ سے ہی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کشمالہ کو گھر سے ہی نکال باہر کرے۔ ان دونوں کے نکاح کو 3 مہینے گزر چکے تھے، مگر وہ ابھی تک کشمالہ کو کہیں باہر لے کر نہیں گیا تھا۔ ایک دن آقا جان نے بہروز خان کے گھر آتے ہی اس کو حکم سنا دیا کہ آج وہ کشمالہ کو باہر کھانے پر لے جائے۔ بہروز خان پہلے ہی فیکٹری میں کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان تھا، مگر وہ آقا جان کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، تو خاموش رہا۔ تبھی کشمالہ کالے رنگ کی ساڑی پہنے اس کے سامنے آئی تو بہروز خان کا دماغ گھوم گیا، کیونکہ اس کی نیت اسے دیکھ کر بہکنے لگی تھی۔ تب وہ ایک دم سے اٹھا اور غصے سے اسے پکڑ کر کہا، خبردار جو آئندہ مجھے اس لباس میں نظر آئیں، یہ لباس صرف کمرے تک محدود رکھا کرو اور اپنا سنگھار صرف شوہر کے لیے کیا کرو۔ اب جاؤ کپڑے بدلو اور منہ دھو کے آؤ۔ اسے حکم جاری کرتا وہ ایک دم سے اس کی طرف بڑھا، اور پھر پورے آفس میں قوالی کی آواز گونج رہی تھی، اور وہ اپنی ہی دھن میں مست ہونٹوں میں سگار دبائے لمبے لمبے کش لگاتا ہوا میز کے اوپر دونوں ٹانگیں سیدھی کر کے آرام دہ کرسی پر پیچھے کو ٹیک لگائے ساری دنیا سے بیگانہ قوالی کے بول گنگناتا ہر فکر سے بے فکر بیٹھا تھا۔ پورے آفس میں پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے سامنے میز پر کاغذ ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے قوالی سنتا ہوا اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ تبھی آفس کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی ہاتھ میں کچھ فائلیں پکڑے آفس میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، سر آپ کے دستخط چاہیے کچھ کاغذات پر۔ اس نے انگلی کے اشارے سے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لینے لگا۔ وہ لڑکی اس کی نظروں سے گھبرانے لگی اور جلدی سے وہ فائل میز پر رکھ کر گھومی اور کہنے لگی، سر جب آپ دستخط کر لیں گے تو میں آ کر یہ فائل لے جاؤں گی۔ اور تبھی بہروز خان نے اپنی گردن گھما کر اسے آواز دی اور کہنے لگا کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم اس طرح فائل میری میز پر رکھ کر چلی جاؤ؟ اس فیکٹری کا مالک میں ہوں، تم نہیں ہو، اسی لیے چپ چاپ میرے سامنے بیٹھ جاؤ، اور جب تک میں تمام کاغذات پڑھ نہ لوں تم یہاں سے ہلو گی بھی نہیں۔ اور وہ نوجوان کمسن لڑکی بیچاری چپ چاپ اس کی میز کی دوسری طرف والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی تو مجبوری تھی اس فیکٹری میں کام کرنا، کیونکہ اس کی تعلیم بھی اتنی نہیں تھی جو اس کو کسی اچھی جگہ پر نوکری مل جاتی۔ بہت مشکلوں سے اس کو اس فیکٹری میں ایک معمولی سی نوکری ملی تھی، اور اس فیکٹری کے مالک بہروز خان کو تو جیسے عادت تھی کہ وہ ہر آنے جانے والی لڑکی کو عجیب نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ ہر لڑکی اس کی عادت سے واقف تھی، مگر اس آفس میں کام بھی وہی لڑکیاں کرتی تھیں جو غربت کے ہاتھوں مجبور ہوتی تھیں، اور ان کو کہیں اور کام نہیں ملتا تھا۔ اور بہروز خان ان بیچاری لڑکیوں کی اس مجبوری کا تو فائدہ اٹھاتا تھا۔ اس کو تو اپنی عمر کا لحاظ بھی نہیں تھا، اس کی تو اپنی 2 جوان بیٹیاں بھی تھیں۔ اس کی بیوی کا انتقال 2 سال پہلے ہی ہوا تھا۔ بیوی کی ساری جائیداد بھی اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ یہ جس فیکٹری میں وہ آج بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہ اس کی بیوی کی ہی تو ملکیت تھی، مگر اب اسے کس بات کا ڈر تھا؟ تھوڑا بہت جو بیوی کا خوف تھا اب وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس کے گھر میں اس کا بوڑھا باپ اور 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، اور دولت اس کی بیوی ہی کافی چھوڑ گئی تھی۔ اسی لیے بہروز خان اب سمجھتا تھا کہ اس کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ بس سارا دن فیکٹری میں بیٹھا ہر آنے والی لڑکی کو کھا جانے والی نظروں سے تاڑتا رہتا تھا۔ اس کے برعکس گھر میں اس کی عادت بالکل ہی مختلف تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ گھر والا اور آفس والا بہروز خان ایک ہی شخص تھا۔ بہروز خان کے گھر میں داخل ہوتے ہی دونوں لڑکیاں اپنے اپنے دوپٹے سنبھال کر سر پر لے لیتی تھیں، اور بیٹا باپ کو دیکھ کر چوکنا سا ہو کر بیٹھ جاتا تھا۔ تینوں بچے بہروز خان سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور صرف اسی ڈر کی وجہ سے وہ اپنے باپ کی عزت کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں بھی ڈر بھی تو بہروز خان نے خود ہی ڈالا تھا۔ اپنی بیوی کے فوت ہوتے ہی اس نے اپنی اولاد پر بے انتہا پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ بچے اس کے تینوں ہی جوان ہو چکے تھے،
مگر آج کل کے دور میں بھی ان کو موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی، نہ ہی گھر میں اونچی آواز میں ٹی وی لگایا جا سکتا تھا۔ بیٹے کو تو سختی سے ہدایت تھی کہ جیسے ہی کالج سے چھٹی ہو وہ سیدھا گھر ہی آئے۔ بہروز خان کی بہن حلیمہ کا گھر بھی بہروز خان کے گھر کی بغل میں ہی تھا، اور بہروز خان کی غیر موجودگی میں حلیمہ بچوں کا دھیان رکھا کرتی تھی اور ہر لمحے کی اطلاع بہروز خان کو دیا کرتی تھی۔ جیسے ہی بہروز خان گھر میں داخل ہوتا تو حلیمہ ساری دن کی صورتحال اس کو سنا دیتی۔ آئے روز ہی ان بچوں کی باپ کے ہاتھوں شامت آئی رہتی تھی۔ حلیمہ کے اس رویے سے بچوں کو حلیمہ سے بھی کوفت ہونے لگ گئی تھی۔ ایک دن سارا اور زارا نے ٹی وی پر کوئی پروگرام لگا رکھا تھا اور ٹی وی کی آواز کو انہوں نے کچھ زیادہ دھیان نہ دیا کیونکہ حلیمہ مارکیٹ سے کچھ سامان لینے گئی ہوئی تھی۔ سارا اور زارا پروگرام پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی ہی خوشگپیوں میں مصروف تھیں۔ تبھی حلیمہ گھر میں داخل ہوئی اور چیختے ہوئے ان کے کمرے میں آ دھمکی اور کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگی، توبہ توبہ، تم لڑکیوں کو شرم نہیں آتی؟ کیا کس طرح بے شرموں کی طرح اونچی اونچی کہکے لگا کر ہنس رہی ہو؟ گھر سے باہر تم لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تبھی اس کی نظر ٹی وی پر پڑی تو کہنے لگی، اچھا جی، یہاں پر تو گانوں کا پروگرام چل رہا ہے۔ لڑکیاں تو پہلے ہی اس سے چڑھتی تھیں۔ زارا نے منہ بسور کر سائڈ پر پڑا میگزین اٹھایا اور پڑھنے بیٹھ گئی، جبکہ سارا حلیمہ سے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے پھپھو؟ گانا ہی تو سن رہے ہیں، گا تو نہیں رہے نا؟ اور حلیمہ کو تو جیسے سارا کے بولنے پر اور غصہ آ گیا۔ حلیمہ بھی چڑھ کر بولی، توبہ ہے لڑکی، تمہیں اتنی زبان کیوں لگ رہی ہے؟ آج گانا سن رہی ہو تو کل کو گانے بھی لگ جاؤ گی اور پرسوں ناچنے بھی لگ جاؤ گی۔ سارا نے غصے سے اٹھ کر ٹی وی بند کر دیا اور پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آنے دو ذرا، آج تمہارے باپ کو بتاتی ہوں میں، لڑکیوں کو تو پڑ لگنے لگ گئے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست تو کرنا ہی پڑے گا۔ زارا بڑی بہن تھی اور خاموش مزاج ہی تھی، اسی لیے وہ حلیمہ کی باتوں کو چپ چاپ سن بھی لیا کرتی تھی، مگر سارا چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی منہ پھٹ بھی تھی اور کبھی کبھی حلیمہ کو منہ کھول کر جواب بھی سنا دیا کرتی تھی۔ شام کو بہروز خان کے گھر آتے ہی حلیمہ بہروز خان کے سر پر پہنچ گئی اور اس کو کہنے لگی کہ بھائی صاحب، اپنی بیٹیوں کو اب آپ خود ہی سنبھالیں، مجھ سے اتنی بدتمیز لڑکیاں اب سنبھالی نہیں جاتی، بہتر ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں تاکہ ان کو بھی تو پتہ چلے کہ ستیلی ماں کیا ہوتی ہے۔ اور بہروز خان کو حلیمہ کی بات سن کر غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ میں اس عمر میں بھلا اچھا لگوں گا دوسری شادی کرتے ہوئے، اور غصے سے لڑکیوں کو دیکھنے لگا کہ تم لوگوں کو حیا آنی چاہیے، جس گھر میں لڑکیاں بے حیا ہو جاتی ہیں اس گھر کی تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ میں تم لوگوں کو آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ اپنی حدوں میں رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ لڑکیاں بیچاری ابا جی کرتی رہ جاتی، مگر بہروز خان ان کی ایک نہ سنتا۔ آغا جان بھی اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اسی لیے وہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہتے۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے کمرے سے باہر اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کو بس تینوں بچوں کی فکر ہی کھائی جاتی تھی، جن کی ماں ان کو تنہا چھوڑ کر دنیا سے جا چکی تھی۔ آغا جان نے بہروز خان سے بہت بار کہا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے، کیونکہ بچوں کو دیکھنے والا گھر میں بھی تو کوئی موجود ہونا چاہیے تھا۔ حلیمہ آخر کب تک اپنا گھر بار چھوڑ کر بچوں کے پیچھے آتی رہتی؟ مگر بہروز خان جتنا شریف گھر میں بنا پھرتا تھا، اس سے زیادہ شریف تو کوئی لگتا ہی نہیں تھا۔ وہ آغا جان سے کہتا کہ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، میرے بچے کیا سوچیں گے، کہ کیا مجھے ان کی ماں سے محبت نہیں تھی جو اس کے مرتے ہی میں نے دوسری شادی رچا لی؟ اور بہروز خان کے اس جواب پر آغا جان بھی خاموش ہو جاتے۔ بہروز خان اپنے آفس میں قوالیوں کی دھن میں مگن آنکھیں بند کیے کرسی کی پشت پر سر رکھے بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک دینے کے بعد ایک لڑکی آفس میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، سر، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ اور بہروز خان نے آنکھیں موندے ہوئے ہی سے اشارہ کیا کہ وہ اسے اندر بھیج دے۔ وہ لڑکی سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز پر بہروز خان نے آنکھیں کھول کر اندر آنے والے کو دیکھا تو اپنی جگہ سے جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ دروازے پر آنے والا ایک بزرگ آدمی تھا جو کہ آغا جان کا بہت پرانا دوست تھا۔ بہروز خان کو تو لگا تھا کہ شاید کوئی لڑکی ہی آئی ہوگی نوکری کی تلاش میں، کیونکہ اس کے دفتر میں تو زیادہ تر مجبور لڑکیاں ہی آتی تھیں۔
اور بہروز خان ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو کم تنخواہ پر اپنی فیکٹری میں نوکری پر رکھ بھی لیتا تھا۔ بہروز خان کی بیوی جتنی بھی جائیداد چھوڑ کر گئی تھی، اگر وہ اسی طرح اپنے عیاشیوں میں لٹاتا رہتا تو ایک دن خالی ہاتھ بیٹھ جاتا، اسی لیے وہ کبھی کبھی فیکٹری کا بھی تھوڑا بہت کام کر لیا کرتا تھا، تاکہ آغا جان کو یہ نہ لگے کہ وہ صرف مفت کی روٹیاں ہی توڑ رہا ہے۔ بہروز خان نے ان کی بزرگ کو ہاتھ کے سہارے سے قریب موجود صوفے پر بٹھایا اور خود گلاس میں پانی ڈالنے لگا اور ان بزرگ کو پیش کیا اور کہنے لگا، لالا جی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا، میں خود آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ اور شرمندہ سا ہوتے ہوئے جلدی سے قوالیوں کو بند کیا۔ ویسے تو ان کا نام شیر محمد خان تھا، مگر سبھی ان کو لالا جی کہتے تھے۔ بہروز خان کی بات پر وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے کہ تم کیوں آ جاتے؟ جب مجھے کام تھا اور مجھے ہی مدد کی ضرورت تھی تو میں ہی آؤں گا۔ بہروز خان جھٹ سے بولا، کیا بات ہوئی لالا جی، بتائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ جب میں اس شہر میں آیا تو میں نے بہت کوشش کی کہ آغا جان سے مل سکوں، مگر میرے پاس جو تم لوگوں کے گھر کا پتہ موجود تھا وہ شاید تم لوگ بہت عرصہ پہلے ہی چھوڑ چکے ہو، اسی لیے مجھے آغا جان سے ملنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ تو پھر میں نے تمہارے دفتر کا معلوم کروایا اور تم سے ملنے چلا آیا۔ تم بتاؤ آغا جان کیسے ہیں اور ان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ تو بہروز خان کہنے لگا کہ لالا جی، آغا جان تو بھلے چنگے ہیں، میں آپ کو گھر کا پتہ بھی بتا دیتا ہوں، بلکہ آپ ایسا کریں کہ آج دفتر سے واپسی پر میرے ساتھ ہی گھر چلیں۔ اور لالا جی نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، تم اپنا کام مکمل کر لو، پھر ہم اکٹھے ہی گھر چلتے ہیں، کیونکہ مجھے آغا جان سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بہروز خان کہنے لگا، سب خیریت تو ہے نا؟ تو لالا جی ہنس پڑے اور کہنے لگے، سب خیریت ہی ہے، بس عرصہ ہوا آغا جان سے ملے ہوئے تو ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور بہروز خان نے حامی بھر لی اور اپنی کرسی پر واپس آ کر بیٹھ گیا اور میز پر موجود ایک فائل اٹھا کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کام کرے، کیونکہ وہ تو دفتر میں آتا ہی وقت پورا کرنے تھا۔ صبح آتے ہوئے پوری فیکٹری کا ایک چکر لگاتا اور اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاتا، اور فیکٹری کا ٹائم ختم ہو جاتا تو جاتے ہوئے فیکٹری کا ایک چکر لگاتا۔ اس سے زیادہ تو اس نے کبھی بھی کسی کام میں دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کام کرے، تو کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، لالا جی، آپ انتظار کریں، میں ذرا فیکٹری کا ایک چکر لگاؤں، پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ اور لالا جی نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ بہروز خان جلدی میں اپنے کمرے سے نکلا اور فیکٹری میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ جب 10-15 منٹ گزر گئے تو وہ واپس کمرے میں آیا، میز پر بکھری فائلوں کو ایک طرف اکٹھا کیا اور لالا جی سے نظر بچا کر ایشٹرے کو ایک فائل کے نیچے چھپایا، اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور کہنے لگا، چلیں، میں آپ کو آغا جان کے پاس لے چلتا ہوں۔ اور لالا جی کرسی کا سہارا لیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بہروز خان نے زارا اور سارا کو آوازیں دینا شروع کر دیں، زارا، سارا، کدھر ہو تم دونوں لڑکیاں؟ دیکھو کون آیا ہے، آغا جان کے دوست آئے ہیں، کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ اور علی کدھر ہے؟ اور اس کو بولو کہ ابا جی بلا رہے ہیں، جلدی آؤ سب۔ بہروز خان کی عادت تھی کہ گھر میں کوئی بھی آتا تو وہ اس طرح سے شور مچا مچا کر سب کو اکٹھا کرتا اور لڑکیوں کے لیے حکم نامہ جاری کر دیتا کہ جلدی سے کھانا بنا کر مہمان کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور لڑکیوں کی تو ویسے ہی شامت آئی رہتی، کھانے میں ذرا بھی تاخیر ہو جاتی تو دونوں لڑکیوں کو بہروز خان کے غصے سے بھری نظروں کا سامنا کرنا پڑتا۔ بہروز خان کا حکم جاری ہونے کی دیر تھی، بس دونوں لڑکیاں اپنے اپنے دوپٹے سنبھالتے ہوئے کچن میں جا گھسیں اور کھانے کی تیاری کرنے لگ گئیں۔ اوپر سے یہ بھی شکر کہ علی گھر پر ہی موجود تھا تو وہ بھی جلدی سے بہروز خان کے پاس بھاگا چلا آیا۔ ویسے تو علی دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا، مگر اب اس کا قد بھی بہروز خان کے برابر ہوتا جا رہا تھا۔ بہروز خان کی سختیوں کا یہ فائدہ تو ہوا تھا کہ اس کے تینوں بچے زمانے کی برائیوں سے بچے ہوئے تھے۔ بہروز خان لالا جی کو لے کر آغا جان کے کمرے میں داخل ہوا تو آغا جان اپنے بستر پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے اپنے چشمے سے آنکھیں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا
تو بہروز خان کے پیچھے آنے والے اپنے ایک دوست کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی اتر آئی تھی۔ وہ خوشی سے چشمہ اتارتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے دوست کے گلے لگ گئے۔ ان دونوں کی خوشی کا اندازہ ان کی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں سے لگایا جا سکتا تھا۔ کافی دیر بغل گیر ہونے کے بعد دونوں الگ ہوئے تو ان کی باتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور بہروز خان جانتا تھا کہ یہ دونوں بزرگ جتنے عرصے بعد ملے ہیں، ان دونوں کے پاس ایک دوسرے کو کہنے کے لیے باتیں بھی بے شمار ہی ہوں گی۔ بہروز خان ان دونوں بزرگوں کو ادھر کمرے میں ہی چھوڑتا ہوا علی کو لے کر کمرے سے باہر آ گیا اور علی سے کہنے لگا کہ دیکھو، لڑکیوں نے کوئی کام وغیرہ کرنا شروع بھی کیا ہے یا کمرے میں ہی دبکی بیٹھی ہیں؟ اور علی جی ابا کہتا ہوا وہاں سے کھسک پڑا۔ بہروز خان بھی عادت سے مجبور لڑکیوں کے کمرے کی طرف گیا تاکہ دیکھ سکے کہ لڑکیاں کمرے میں تو نہیں۔ بہروز خان نے کبھی اس بات کا لحاظ ہی نہیں کیا تھا کہ اس کی دونوں بیٹیاں اب جوان ہو رہی ہیں تو وہ کمرے میں جانے سے پہلے دستک ہی دے لے، لیکن دستک تو دور، وہ تو ایسے دبے قدموں سے ان کے کمرے میں داخل ہوتا تھا کہ اکثر وہ لڑکیاں بھی شرمندہ ہو جاتی تھیں۔ مگر بہروز خان کا ڈر بھی ان کے دل میں ایسا تھا کہ انہوں نے کبھی اس سے گلہ نہیں کیا تھا۔ بہروز خان نے کمرے میں جھانکا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ جان گیا کہ دونوں لڑکیاں آنے والے مہمان کے لیے کھانا بنانے کے لیے کچن میں مصروف ہیں۔ تب وہ کمرے سے ہوتا ہوا کچن میں گیا اور کہنے لگا، بہت سست ہو تم دونوں، کب سے کہا ہوا ہے کہ کھانا تیار کرو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ مہمان بیچارہ اتنی دور سے آیا ہے؟ اپنے ہاتھ ذرا جلدی چلاؤ۔ اور دونوں لڑکیاں جی ابا جی کہتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ بہروز خان کو نہیں معلوم تھا کہ بند کمرے میں آغا جان اور لالا جی کس بارے میں بحث کر رہے تھے، مگر آج اس کی زندگی کا ایک خطرناک فیصلہ ہونے والا تھا جس سے بہروز خان ناواقف تھا۔ ابھی بہروز خان اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور دروازہ کھلا تو علی کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، ابا جی آپ کو آغا جان بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ بہروز خان نے علی کو سر ہلا کر اشارہ کیا اور علی کے ساتھ چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی بہروز خان آغا جان کے کمرے میں داخل ہوا تو آغا جان نے آنکھوں کے اشارے سے علی کو کمرے سے باہر رہنے کا کہا۔ بہروز خان آغا جان کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتا تھا۔ آج ان کی آنکھوں میں اس کو ایک عجیب سی بے چینی بھی نظر آئی تھی۔ آغا جان اسے پریشان لگ رہے تھے۔ بہروز خان پریشانی سے آگے بڑھا اور آغا جان کے پاس موجود کرسی کو دھکیل کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، آغا جان سب خیریت تو ہے نا؟ آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں۔ آغا جان کہنے لگے کہ تمہیں بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، میں پریشان تو ہوں اور میری پریشانی کا حل تمہارے پاس ہے۔ اگر تم میری بات مان لو اور مجھے انکار نہ کرو تو میری پریشانی حل ہو جائے گی۔ بہروز خان نے اپنے باپ کی آنکھوں میں پہلے کبھی اتنی پریشانی نہ دیکھی تھی۔ بہروز خان بے چینی سے آگے کو جھکا اور آغا جان کے ہاتھوں کو تھام لیا اور کہنے لگا، ابا جان ایسی باتیں مت کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا پریشانی ہے، میں آپ کو مایوس کیوں کروں گا؟ آغا جان کہنے لگے کہ تم تو جانتے ہی ہو کہ لالا جی کی بیوی کا انتقال ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے اور ان کی ایک ہی بیٹی ہے، اور لالا جی کا ہمارے علاوہ کوئی اپنا ہے بھی نہیں۔ لالا جی کو کینسر ہے اور ان کو اس کینسر کا تب معلوم ہوا ہے جب کینسر کا بالکل آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دیں، کیونکہ لالا جی کی بیٹی کا ان کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں۔ آغا جان کی بات سن کر بہروز خان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، تو آغا جان اس میں اتنی پریشانی والی کیا بات ہے؟ بلکہ اس میں تو مجھ سے بھی پوچھنے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کا ہی تو گھر ہے، آپ جس کو چاہے گھر میں رکھ لیں، مجھے تو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آغا جان کہنے لگے، پریشانی اس بات کی تو نہیں ہے کہ اس کو اس گھر میں رکھنا ہے یا نہیں، پریشانی تو اس بات کی ہے کہ اگر میں اس بیٹی کو اس طرح گھر لا کر بٹھا لوں گا تو لوگ باتیں کریں گے کہ میں نے ایک نامحرم بچی کو تمہارے ساتھ لا کر گھر میں بٹھا دیا ہے، کیونکہ ہیں تو ہم پٹھان ہی، تو ہماری غیرت کہاں یہ گوارا کرے گی کہ ہم لوگوں کے بے تکے الزام برداشت کریں۔ آغا جان کی یہ بات سن کر اب بہروز خان کو بھی تشویش ہونے لگی تھی۔ اس نے خاموش نظروں سے لالا جی کی طرف دیکھا،
لالا جی تو پہلے ہی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تب آغا جان بولے کہ میں نے اور لالا جی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کشمالہ کا نکاح تمہارے ساتھ پڑھا دیں تاکہ لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ اور بہروز خان بے یقینی سے آغا جان کو دیکھنے لگا۔ بہروز خان آغا جان سے کہنے لگا کہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ بہروز خان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آغا جان کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تم دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے، مگر میرا دوست میرے پاس بہت امید لے کر آیا ہے، تم میرا ہی مان رکھ لو اور راضی ہو جاؤ۔ بہروز خان بے چارگی سے کہنے لگا میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، میں نے ہمیشہ اسے ایک بچی کی نظر سے دیکھا ہے، اور ویسے بھی میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں۔ اب بہروز خان ضد ہو گیا تھا، مگر آج شاید آغا جان بھی ضد ہی پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ کشمالہ تم سے اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے کہ تم میں سے بچی ہی سمجھنے لگ جاؤ، زیادہ سے زیادہ 15 سال ہی کا تو فرق ہوگا، اور ہماری برادری میں تو اتنا فرق بہت معمولی سا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور آغا جان کے سامنے بہروز خان کی ایک بھی نہ چلی اور اسے کشمالہ سے نکاح کرنا ہی پڑا۔ آغا جان کے کہنے پر بہروز خان نے کشمالہ سے نکاح کر تو لیا تھا، مگر اسے اپنی بیوی نہیں مانا تھا۔ کشمالہ اچھی خاصی خوبصورت اور تیکھے نین نقش والی لڑکی تھی، اور بہروز خان کے سامنے وہ واقعی بچی ہی تو لگتی تھی، اور شاید وہ بھی اپنے باپ کے فیصلے پر مشکل سے ہی راضی ہوئی تھی، مگر شادی کے بعد سے وہ دل سے بہروز خان کی عزت کرنے لگی تھی، اور قدرت کے فیصلے کو بھی اس نے دل سے قبول کر لیا تھا۔ زارا اور سارا کو شروع میں تو کشمالہ کی اس گھر میں موجودگی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، مگر آہستہ آہستہ کشمالہ نے ان دونوں کے دل میں جگہ بنا لی تھی، اور علی تو ویسے ہی اپنی بہنوں کا سگا تھا۔ وہ دونوں علی کو بھی آہستہ آہستہ کشمالہ کی صحبت میں لے آئیں، اور ان تینوں بہن بھائیوں نے کشمالہ کو قبول کر لیا۔ مگر بہروز خان کے لچھن فیکٹری میں کچھ اور ہوتے، اور گھر آتے ہی کشمالہ کے ساتھ اس کا برتاؤ عجیب ہو جاتا۔ وہ صرف آغا جان کی وجہ سے ہی اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کشمالہ کو گھر سے ہی نکال باہر کرے۔ ان دونوں کے نکاح کو 3 مہینے گزر چکے تھے، مگر وہ ابھی تک کشمالہ کو کہیں باہر لے کر نہیں گیا تھا۔ ایک دن آغا جان نے بہروز خان کے گھر آتے ہی اس کو حکم سنا دیا کہ آج وہ کشمالہ کو باہر کھانے پر لے جائے۔ بہروز خان پہلے ہی فیکٹری میں کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان تھا، مگر وہ آغا جان کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، تو خاموش رہا۔ تبھی کشمالہ کالے رنگ کی ساڑی پہنے اس کے سامنے آئی تو بہروز خان کا دماغ گھوم گیا، کیونکہ اس کی نیت اسے دیکھ کر بہکنے لگی تھی۔ تب وہ ایک دم سے اٹھا اور غصے سے کندھے سے پکڑ کر ہلایا اور کہنے لگا خبردار جو آئندہ مجھے اس لباس میں نظر آئیں، یہ لباس صرف کمرے تک محدود رکھا کرو، اور اپنا سنگھار اپنے شوہر کے لیے کیا کرو۔ اب جاؤ کپڑے بدلو اور منہ دھو کے آؤ۔ اسے حکم جاری کرتا وہ ایک دم اس کی طرف بڑھا، اور پھر اسے دبوچنے ہی والا تھا کہ آغا جان کی گرجدار آواز سن کر اپنے ہاتھ روک لیے، کیونکہ آغا جان نے کشمالہ کو منع کر دیا تھا کہ وہ جیسے تیار ہو کر آئی ہے ویسے ہی اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی۔ اور بہروز خان کشمالہ کو لیے گاڑی میں آ بیٹھا۔ غصے سے اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، اور وہ اپنا سارا غصہ زبان چلانے کی صورت میں کشمالہ پر اتار رہا تھا، اور وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو بھرے بس خاموشی سے اس کی باتیں سنی جا رہی تھی۔ تبھی اچانک بہروز خان نے ایک جھٹکے کے ساتھ گاڑی روکی اور کشمالہ کو کہنے لگا کہ وہ اسی وقت اس کی گاڑی سے اتر جائے۔ کشمالہ نے پہلے باہر پھیلی ہوئی رات کو دیکھا، اور اس کے بعد اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بہروز خان کی شکل کو دیکھا اور کہنے لگی کہ اتنی رات کو میں کہاں جاؤں گی؟ بہروز خان نے اپنے والیٹ میں سے کچھ پیسے نکالے اور کشمالہ کے منہ پر مارتے ہوئے بولا کہ خود ہی کچھ کھا پی لو اور کسی رکشہ ٹیکسی میں واپس گھر چلی جانا، اور خبردار جو اس بات کا ذکر گھر میں کسی سے کیا تو ورنہ تم مجھے جانتے ہی ہو کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ وہ پیسے اٹھائے چپ چاپ گاڑی سے اتر گئی۔ کشمالہ کی بھوک تو بہروز خان کی جلی کٹی باتیں سن کر ہی مر چکی تھی۔ وہ سڑک پر ادھر ادھر ٹہلتی رہی اور سوچتی رہی کہ اب وہ کیا کرے۔ تب اس کی معصوم سے دماغ میں ایک شیطانی خیال آیا، اور وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے ایک ٹیکسی لیتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب گھر پہنچی تو گھر کے سب لوگ ہی سو چکے تھے۔
کشمالہ اپنی ساڑی سنبھالتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور اپنے بکھرے بال سمیٹ کر کپڑے بدلے اور چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کشمالہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ بہروز خان کے تینوں بچے اس سے کس حد تک چڑھتے تھے، اور بہروز خان نے ان پر بے انتہا پابندیاں بھی لگا رکھی تھیں۔ اب وہ ان تینوں کو ہی اس کے خلاف استعمال کرنے والی تھی۔ تینوں بچے تو پہلے ہی کشمالہ کو ماں کے روپ میں قبول کر چکے تھے، اب صرف ان تینوں کو بہروز خان کے سامنے لا کھڑا کرنا تھا۔ اس رات کشمالہ سارا کچھ سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا تھا۔ صبح اٹھتے ہی وہ سب سے پہلے آغا جان کے کمرے میں گئی اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اعتماد کے ساتھ آغا جان سے پوچھنے لگی کہ کیا وہ بچوں کے معاملے میں اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ کشمالہ کی بات سن کر آغا جان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ اگر ان کو اس پر بھروسہ نہ ہوتا تو وہ سارا گھر اس کے حوالے ہی کیوں کرتے۔ تب وہ بولی کہ اگر آپ بہروز خان کو کہیں کہ وہ مجھے بچوں کی ماں کی جگہ دے تو میں ان بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اور آغا جان اس کی بات پر ہنس کر کہنے لگے کہ بیٹا تمہیں اس گھر میں بہروز خان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے کہ تم بچوں کی بھلائی کے لیے جو چاہو کر سکتی ہو۔ بہروز خان میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ تمہیں روک سکے، کیونکہ آغا جان کو تو نظر آتا ہی تھا کہ کس طرح کشمالہ نے گھر آتے ہی بہروز خان کے تینوں بچوں کے ساتھ دل لگا لیا تھا، اور کس طرح بچوں کے ساتھ ساتھ وہ آغا جان کا بھی خیال رکھتی تھی۔ اس لیے آغا جان نے اس کو کھلے دل سے اجازت دیتی تھی کہ وہ جو چاہتی ہے کر سکتی ہے، اور بہروز خان اس کو بالکل بھی نہیں روکے گا۔ بہروز خان کو اپنی عیاشیوں سے فرصت ملتی تو وہ دیکھتا نا کہ اس کے تینوں بچے کشمالہ سے کس قدر محبت کرنے لگے تھے، مگر بہروز خان کو تو بس ایک ہی کام تھا۔ وہ صبح اٹھتا، بالوں کو بناتا سنوارتا، تیز پرفیوم لگاتا اور سگار ہونٹوں میں دبائے فیکٹری کے لیے روانہ ہو جاتا، اور فیکٹری میں سے کون سا کام کرنا ہوتا تھا، بس اپنے دفتر میں بیٹھا سارا دن قوالیاں ہی سنتا رہتا، جبکہ دوسری طرف کشمالہ نے اور زارا اور سارا کو کچن کے کاموں سے نکال کر باہر کی دنیا دکھانا شروع کر دی تھی۔ کشمالہ نے آہستہ آہستہ ان دونوں لڑکیوں کا لائف سٹائل بدلنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے دونوں لڑکیوں کو بڑے بڑے شاپنگ مال سے مہنگے اور ماڈرن قسم کے کپڑے دلوا کر دیے، دونوں کے بال نئے سٹائل میں بنوائے۔ وہ تو پہچانی ہی نہیں جاتی تھیں کہ وہ دونوں وہی پرانی والی زارا اور سارا ہیں جو سارا دن گھر میں ڈرتے ڈرتے گزار دیتی تھیں، اور بہروز خان کے آتے ہی اس کے حکم پر جی ابا جی ابا جی ابا کہتے نہ تھکتی تھیں۔ مگر اب تو دونوں کے ہاتھوں میں مہنگے ترین اسمارٹ فون تھے، اور دوپٹہ بھی سر سے اتر کر گلے میں آ گیا تھا۔ جب بہروز خان کو اپنی عیاشیوں سے فرصت ملی اور وہ دولت کی مدہوشی سے ہوش میں آیا، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور اس کی اپنی اولاد ہی اس کے اور کشمالہ کے درمیان میں کھڑی ہو چکی تھی۔ ایک روز جب کھانے کی میز پر بہروز خان نے زارا اور سارا کا بدلا ہوا حلیہ دیکھا تو غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ تم دونوں نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ تبھی کشمالہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ بہروز خان، کیا تم اپنے بچوں سے جینے کا حق بھی چھیننا چاہتے ہو؟ تم نے کس پرانے زمانے میں اپنے بچوں کو چھپا رکھا تھا؟ آج کل کا تو ماڈرن دور ہے، تم نہیں چاہتے کہ تمہارے بچے بھی زمانے کے ساتھ ساتھ چل سکیں۔ بہروز خان کشمالہ کی بات سن کر اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ آغا جان درمیان میں بول پڑے، بہروز خان تم جہاں ہو وہیں رک جاؤ، اور کشمالہ کو کچھ مت کہنا، خود تو تمہیں اپنی عیاشیوں سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی کی جائیداد کو کن کاموں میں اڑا رہے ہو، اور کام کے نام پر صرف 2-4 گھنٹے کے لیے فیکٹری کی شکل دکھاتے ہو، اور بچوں کی تو تمہیں ہوش ہی نہیں ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ کشمالہ کو مت روکو۔ کشمالہ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ اس گھر کی بہتری کے لیے ہی کر رہی ہے، اور بچوں کا خیال وہ تم سے زیادہ رکھتی ہے۔ آغا جان کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر بہروز خان حیران رہ گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آغا جان کشمالہ پر اتنا بھروسہ کرنے لگے تھے، مگر آغا جان کے سامنے وہ بول نہیں سکتا تھا، تو خاموشی سے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، اور کشمالہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ کھانے کی میز پر علی موجود نہ تھا۔ تب بہروز خان نے بگڑ کر زارا سے پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اسے نہیں معلوم کہ یہ کھانے کا وقت ہے اور سب ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔
زارا لڑکھڑا گئی۔ جو بھی تھا اس کے دل میں باپ کا ڈر تو ابھی بھی باقی ہی تھا۔ کشمالہ نے زارا کی کیفیت بھانپ لی اور بات سنبھالتے ہوئے کہنے لگی کہ علی اپنے دوستوں کے ساتھ آج باہر ہی کھانا کھائے گا، کیونکہ بہت عرصہ ہوا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں نہیں گیا تھا۔ اسی لیے میں نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارے۔ وہ مجھے بتا کر ہی گیا ہے۔ اور بہروز خان کا غصہ تو آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا کھانا ختم کیا اور کمرے میں جا کر غصے سے ٹہلنے لگا۔ ابھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ آغا جان کمرے میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ بہروز خان، کل سے کشمالہ بھی تمہارے ساتھ فیکٹریوں کا کام دیکھے گی۔ اور بہروز خان چپ چاپ گردن ہلاتا رہ گیا، کیونکہ اس کے پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ موجود نہیں تھی۔ کشمالہ ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے بہت جلد فیکٹریوں کا سارا کام سنبھال لیا تھا اور وہ بہت دل لگا کر سارا کام دیکھ رہی تھی۔ جب سے کشمالہ نے آفس میں بیٹھنا شروع کیا تھا تو بہروز خان کی بھی عیاشیوں کے دن ختم ہونے لگے تھے۔ اب تو علی نے بھی باپ سے جائیداد میں حصہ مانگنا شروع کر دیا تھا، اور بہروز خان حیران تھا کہ یہ وہی علی تھا کہ جس کی کبھی اس کے سامنے گردن نہیں اٹھی تھی، تو آج وہی اس کے سامنے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور جائیداد میں بھی حصہ مانگنے لگ گیا تھا۔ اس روز بہروز خان نے ٹھان لیا کہ آج وہ کشمالہ سے پوچھے گا کہ وہ کیوں اس کی اولاد کو اس طرح خلاف کر رہی ہے۔ مگر جیسے ہی بہروز خان کشمالہ کی طرف بڑھا تو علی ان دونوں کے درمیان آ گیا اور کہنے لگا کہ اس عورت کو آپ ہی نے ہماری دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا نا، تو اب جب ہم اسے اپنی ماں مان چکے ہیں تو کیا آپ سے یہ بھی ہضم نہیں ہو رہا کیا؟ اور رہی بات جائیداد کی تو وہ تو ہمارا قانونی حق ہے۔ زارا اور سارا نے بھی دونوں طرف سے کشمالہ کو تھام رکھا تھا، اور کشمالہ دونوں کے درمیان کھڑی فخر سے گردن اٹھا کر بہروز خان کو دیکھ رہی تھی، جس کی اولاد کو وہ تھوڑی سی محبت اور محنت سے اپنی مٹھی میں کر چکی تھی۔ اور بہروز خان ہاتھ ملتا رہ گیا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ سے دولت تو گئی ہی تھی، اپنی اولاد بھی اب اس کے خلاف ہو گئی تھی، اور آغا جان اب مطمئن تھے۔ وہ جسے بہروز خان نے ایک معمولی سی لڑکی سمجھ کر آئے دن اس کی توہین کی تھی، آج وہ اس کے گھر اور ساری جائیداد کی مالک بنی بیٹھی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔